من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج ہم محنت اور مزدوری کرنے کے بعد اس محنت کی جزا اور صلے کے حوالے سے یہاں جمع ہیں۔ ایک حج کے موقع پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا تھا، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے حج اللہ نے آج قبول کر لیے ہوں گے، جبکہ اس موقع پر جتنے بھی حج کرنے والے تھے تمام کے تمام حضرات صحابہ کرام کی جماعت تھی، لیکن پھر بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے فرمایا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے حج اللہ نے قبول کیے۔ اس بات سے ہمیں یہ نقطہ سمجھ آتا ہے، عمل تو ہر آدمی کرتا ہے، نیکی تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن وہ نیکی اور عمل اللہ کے ہاں قبول کس کس کا ہوتا ہے اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس جذبے کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے کہ اللہ میں نیکی وہ کر رہا ہوں جو تیرے قرآن میں ہے اور جو تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ اس کے بعد انسان نیکی کرتا چلا جائے اور اللہ سے قبولیت کی امیدیں بھی رکھتا چلا جائے تو یقیناً اللہ نیکی کرنے والے انسان کی نیکی کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ نے لعلکم تتقون ذکر فرمایا۔ روزے کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون ذکر فرمایا۔ لفظ لعل عربی گرامر کے اعتبار سے اگر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے بولتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ممکن ہے، ہو سکتا ہے، شاید کہ۔
لیکن جب اللہ خود فرماتا ہے لعلکم، وہاں نہ شک کا معنی پیدا ہوتا ہے نہ شاید کا معنی پیدا ہوتا ہے، وہاں بلکہ یقین کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم روزے رکھ کر میرے پاس آؤ گے، لعلکم تتقون، یقیناً تمہیں جو ہے جہنم سے آزادی مل کر جنت کا ویزا اللہ کی طرف سے ضرور تمہارے نام الاٹ ہوگا۔ لعلکم تتقون کا یہ مطلب ہے۔ ہر عبادت کا مقصد، ہر نیکی کا مقصد تقویٰ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگو اتقوا اللہ ربکم، اپنے اللہ سے ڈر جائیے، صلوا خمسکم، 5 نمازوں کو ادا کیجئے، صوموا شہرکم، ماہ رمضان کے روزوں کو رکھ لیجئے، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر لیجئے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُكُمْ، جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، راتوں کو نماز پڑھ لیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ یہ اتقوا اللہ ربکم، اپنے اللہ سے ڈر جائیے۔ میں کہا کرتا ہوں جو ڈر گیا وہ تر گیا، جو نہ ڈرا وہ مر گیا۔ بندے کی زندگی اسی بندے کی کامیاب جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہی اعلان فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، یقین کر لیجئے جو اللہ سے ڈر گیا اسی بندے کے لیے کامیابی ہے، جو اللہ سے ڈر گیا اسی بندے کے لیے جنت کے محل و مکانات ہوں گے، جو اللہ سے ڈر گیا اسی بندے کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈر گیا، اللہ پاک نے جنتوں والی نعمتیں تیار کر کے رکھ دی ہیں۔ 2 جنتیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ پاک نے اور مقام پہ اعلان فرمایا لوگوں میرے سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی چیز یہی بیان فرمائی اور دوسری چیز بیان فرمائی صلوا خمسکم، 5 نمازوں کو تم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 5 نمازیں۔ اور تیسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، سال کے بعد اگر تمہارا مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جاتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور چوتھے نمبر پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کو اٹھ کے رب کو منایا کرو، رب کے سامنے گڑ گڑایا کرو، رب کے سامنے آہوازاریاں کیا کرو۔ کیوں؟ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں مانگنے والے کی اللہ بخشش ضرور کیا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ کام تم کرنے والے بن جاؤ گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تدخلوا جنت ربکم بالسلام، یہ کام تم کرو گے کل قیامت والے دن اللہ سلامتی کے ساتھ امن و راحت کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے،
اللہ ہمارے مرحومین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ چلتے تھے، ان کو فکر دنیا کی نہیں آخرت کی۔ وہ بیٹھتے تھے، ان کو فکر دنیا کی نہیں آخرت کی۔ وہ ایک ایک عمل کر کے بھی آخرت کی فکر کو اپنے اندر رکھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں۔ جب شہید ہوئے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، بیوی دوڑتی ہوئی آئی، آگے کہتی ہے محبوب میرا خامن سہاگ رات اس نے گزاری۔ اس کے بعد اس کے کان میں آواز پڑی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر کے بلا لیا ہے، بلاوا آ گیا ہے۔ بغیر کسی دیر کیے، لیٹ کیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں غسل کر لوں، تیار ہو جاؤں، بیوی سے اجازت لے لوں، پہلی رات ہے، دوسری رات ہے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ بس فرمانے مصطفیٰ کان میں پڑا، پڑھتے ہی گھر چھوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میدان جہاد میں روانہ ہوئے۔ میدان جہاد میں جا کر جہاد کرتے کرتے اللہ نے شہادت نصیب فرمائی۔ شہادت نصیب فرمانے کے بعد بیوی کو جب پتہ چلا، امام کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کرتی ہیں محبوب میرے خامد نے غسل کرنا تھا، غسل فرض ہو چکا تھا، میرے خامد نے غسل نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں حنظلہ کی بیوی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں محمد نے خود دیکھا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں اور میرے حنظلہ کو آسمان کے فرشتوں نے زمین پہ لٹا کے غسل دیا ہے۔ یہ وہ حنظلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اتنی دیر نہیں کی کہ بس میں نہا لوں، تیار ہو جاؤں، ریڈی ہو جاؤں، کپڑے پہن کے ساری چیزیں اپنے آپ کو الرٹ تیار کر کے جو ہے میں پھر چلا جاؤں گا، نہیں، بس انہوں نے یہ ہمیں سبق دے دیا، سبق سکھلا دیا۔ دنیا والوں یاد رکھو، اگر دنیا کی کامیابیوں کو چاہتے ہو، آخرت کی کامرانیوں کو چاہتے ہو، جس وقت میرے اور آپ کے کان میں اللہ کے قرآن کی آواز پڑ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی آواز آ جائے، بس اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی بندہ ہیلے کرے، بہانے بنائے، عذر پیش کرے اور اس تراشے، یہ کرے وہ کرے۔ بالکل حضرت حنظلہ کے اس فعل نے ہماری زندگیوں کو بدلنے کا فارمولہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ حنظلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ اسی صحابی کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ توجہ کریں، ذرا دیکھیں اپنے ایمان کو، میں بھی پرکھوں، آپ بھی پرکھیں، میں کہاں ہوں، آپ کہاں ہیں، صحابہ کہاں تھے۔ حضرت حنظلہ ملے، ملاقات کرتے ہوئے کہتے ہیں ابوبکر حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، سنتے ہی فرمایا حنظلہ تم تو مسلمان ہو، منافق تو نہیں ہو۔ کہا نہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا ایسے، گئے نہیں، چھوڑ نہیں دیا۔ حضرت حنظلہ کو پکڑا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں حاضر ہوئے، آ کے مقدمہ دائر کیا اور عرض کرتے ہیں محبوب میرا ساتھی حنظلہ کہتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، ذرا ان سے پوچھئے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انہوں نے سمجھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، اب اس کی وجہ بتانے لگے ہیں، ذرا سنیے۔ عرض کرتے ہیں محبوب جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا وعظ سنتے ہیں، رب کا قرآن سنتے ہیں، آپ کا فرمان سنتے ہیں، عالی شان بات سننے کے بعد ہمارے ایمان میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں ایک بہار آ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کی مجلس ختم ہوتی ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو محمد الرسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ایمان کی کیفیت ہوتی
ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے پیارے صحابی حضرت حنظلہ کی یہ کیفیت سنی، فرمانے لگے حنظلہ یاد رکھو، اگر جیسے آپ کہتے ہو کہ محمد کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جب ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اگر ایمان کی کیفیت ایک جیسی رہے میرے پاس بھی ویسے ہو، میرے سے جدا ہونے کے بعد بھی ایمان کی کیفیت ویسے ہو، فرمایا تم چلو تو فرشتے تمہیں سلام کریں، تم بیٹھو تو فرشتے تمہیں سلام کریں، تم لیٹو تو فرشتے تمہیں سلام کریں۔ یہ ایمان کا گھٹنا بھی، ایمان کا بڑھنا بھی، ایمان کا کم ہونا بھی، ایمان کا زیادہ ہونا، یہی تو ایک مومن کے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری کو، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب جلد نمبر 1 کتاب الایمان کے اندر باب قائم کیا ہے، اور باب قائم کر کے امام بخاری نے کیا ذکر فرمایا؟ الایمان یزید و ینقص، لوگوں ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جب میں بھی اور آپ بھی جب کسی بھی عالم کی گفتگو کو سنیں گے ہمارے ایمان میں ایک ولولہ پیدا ہوگا، ہمارے ایمان میں بہار آئے گی۔ جب ہم اٹھ کے باہر جائیں گے دنیا کے معاملات میں مصروف ہو جائیں گے، پھر ہمارے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو ایمان کا اتار چڑھاؤ اور ایمان کا ایک لیول کا نہ رہنا بھی جو ہے ایک مومن کے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرات صحابہ کرام کی ذرا فکر تو دیکھیے، انہوں نے اپنے ایمان کا اتار چڑھاؤ دیکھا، انہوں نے اس چیز کو بھی نفاق کی علامت قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو برملا کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دی۔ آخری بات ذکر کرنے لگا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آگے کہتے ہیں حذیفہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب احادیث بیان کرتے ہیں سب صحابہ، کوئی نماز کی روایت لے رہا ہے، کوئی روزے کی لے رہا ہے، کوئی حج کی لے رہا ہے، ہم تمہیں دیکھتے ہیں جب بھی تم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو لیتے ہو، ان روایات کو لیتے ہو جن میں فتنوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایسے لوگوں کی لسٹ موجود ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے فلاں آدمی بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، ان فتنوں کی وجہ سے فلاں بھی منافق ہے، اس فتنے کی وجہ سے فلاں بھی منافق ہے۔ اے حذیفہ، میں عمر آپ کے پاس آیا صرف اس لیے ہوں کہ میں آپ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کاغذ کھولیے، وہ رجسٹر کھولیے، وہ کاپی کھول کے ذرا دیکھیے تو صحیح، کہیں اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ کون عمر ہے؟ جس راستے سے چلتا تھا شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ کون عمر ہے؟ جب آپ جنت کی سیر کر رہے تھے آپ نے محل دیکھا، پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا عمر کا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے دل نے کہا میں اندر جاؤں، جو باہر سے اتنا خوبصورت ہے اندر سے کیسا ہوگا۔ میں اندر داخل ہونے ہی لگا، میں نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی، مجھے خاتون بیٹھی دکھائی دی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں اندر اٹھاتے ہوئے قدم کو میں نے باہر رکھا اور باہر پیچھے واپس آ گیا۔ عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر زاروں کا تار رونے لگے، فرمانے لگے محبوب اگر آپ نے باہر سے دیکھا اتنا خوبصورت تھا، اگر اندر سے دیکھ کے آ کے بتا دیتے تو مجھے عمر کو کتنی خوشی ہوتی۔ یہ میری سعادت تھی۔ یہ وہ عمر ہیں، لیکن ان کو بھی خطرہ ہے کہ کہیں حذیفہ کی لسٹ میں میرا نام ان منافقوں کی لسٹ والا تو نہیں آ گیا کہ جس میں منافقین کی لسٹ جو تیار حضرت حذیفہ نے کر رکھی ہے اس میں عمر کا نام تو نہیں۔ میرے بھائیوں آئیے، میری دعوت یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے، میرا میسج نوٹ کر کے لے جائیے۔ میں اپنی بھی اصلاح کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے میں نے چند باتیں ذکر کی ہیں، لب لباب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، حضرات صحابہ کرام کو باوجود اس بات کے اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ
مجھ سے راضی۔ حضرت عثمان کو بھی کہہ دیا اے عثمان آئندہ کے بعد کوئی عمل نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت عمر سے بھی کہہ دیا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ تجھے نبی بناتا۔ لیکن ان ساری فضائل کے باوجود بھی، ان ساری خوبیوں کے باوجود بھی حضرات صحابہ کرام کبھی اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، کبھی زمین سے تنکا اٹھا کے کہتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا، ایک زمین پہ گرا پڑا تنکا ہوتا، میں فلاں ہوتا، میں فلاں ہوتا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کے روداد نے، زندگی کے عمل نے، زندگی کے طریقہ کار نے ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ والے بن کے جیو، آخرت کے ساتھی بن کے جیو، دنیا والے بن کر نہ جیو۔ کیوں؟ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیس۔ پیسے والا تباہ ہو گیا، درہم والا تباہ ہو گیا، دینار والا تباہ ہو گیا، چادر والا تباہ ہو گیا، کاروبار والا تباہ ہو گیا۔ اس تباہی سے وہی بچے گا۔ ان للمتقین مفازا، جو اللہ سے ڈر گیا وہ تر گیا، جو نہ ڈرا وہ مر گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو کچھ میں نے سنایا ہے، انہوں نے سنا ہے، مجھ سمیت تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے آئے ہیں سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ جتنے آئے ہیں سب کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ایک آخری بات آپ سے عرض کر کے پھر دعا کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مرکز امام بخاری کو متصل ایک پلاٹ حاجی عبدالحق مرحوم، ان کی اہلیہ، ان کے وائف اور ان کی بیٹی اور ان کے نواسوں نے اپنے نانا اور اہلیہ نے اپنے خاوند کے ایصال ثواب کے لیے اور ان تک نیکیوں کو پہنچانے کے لیے ایک بہترین انہوں نے صدقہ جاریہ کیا ہے ایک پلاٹ کی صورت میں۔ اس دفعہ ہماری کوشش تھی کہ ہم عید نماز اس کھلے میدان میں پڑھتے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر، ماہ رمضان کی مصروفیت کے پیش نظر اس دفعہ تو ہم عید کا انتظام وہاں نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی میں تو نہیں ہوں گا، والد محترم حافظہ اللہ تعالی مولانا محمد عبداللہ بھٹی حافظہ اللہ، وہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ اسی پلاٹ میں بھی پڑھائیں گے۔ کھلے میدان میں پڑھنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس دفعہ ہم سنت پہ عمل کرتے، لیکن یہ مجبوری آڑے آئی اور رات موسم بھی کچھ خراب ہو چکا تھا۔ بعض ساتھیوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ باہر کی بجائے یہیں زیادہ بہتر ہے، موسم کی خرابی کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ صدقہ کیا ہے اللہ ان کا صدقہ قبول فرمائے، اور اس صدقے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اس کا بدلہ اعلیٰ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔